علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واهن. امامت کے باب میں ایک حدیث ابن ماجہ کے حوالے سے صاحب کتاب لائے ہیں بلوغ المرام میں. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کوئی عورت ہرگز کسی مرد کی امامت نہ کرے، چاہے وہ عورت قرآن مجید کی حافظہ قاریہ ہی کیوں نہ ہو اور اس کا شوہر کم ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی ہے. عورت تنہا نماز پڑھے گی یا جواز کے دائرے میں ہے کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے، یہ جائز ہے، لیکن وہ مرد کی امامت نہیں کر سکتی ہے. اگر مرد کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو ہر چند کہ اس کو اچھی قرأت آتی ہے، حافظ قرآن بھی ہے وہ مرد کے مقابلے میں، لیکن وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوگی، ساتھ میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، بیٹی ہو، ساتھ میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ اکیلے پیچھے کھڑی ہوگی. کہا گیا کہ کوئی عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی، اور کوئی دیہاتی بادیہ نشی، انتہائی دیہات میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، جو عربی ہے، دیہاتی ہے، بادیہ نشی ہے، وہ کسی مہاجری کی جو ہجرت کر کے دیہات سے شہر آ گیا ہے، وہ دیہاتی شہری کی امامت نہیں کرے گا. یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر کوئی بادیہ نشی ہو، وہ حافظ ہو، عالم ہو، مولوی ہو، اور شہر میں جتنے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں وہ زیادہ قرآن مجید کا قاری ہے اور حافظ ہے، مسائل کو زیادہ جانتا ہے، تو دیہاتیت اور شہریت کی بنیاد پر فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے دیہاتی مہاجری کی، شہری کی امامت کر سکتا ہے. ولا فاجر مؤمنا، اور کوئی فاجر مومن کی امامت نہیں کر سکتا. سند بہت کمزور ہے اس حدیث کی، اسناد واہن، ضعیف سے بھی ضعیف تر ہے یہ. اسی لیے شریعت کے اصول پر اگر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی. نبی صاحب نے فرمایا: لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی جو مرد کے اوپر عورت کو ولی بناتی ہو، ذمہ دار بناتی ہو. جو اپنے امور کا ذمہ دار، جو قوم اپنے امور کا ذمہ دار عورتوں کو بناتی ہو، یعنی عورت ان کی حاکم ہو، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. سمجھا؟ تو مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بعض چیزیں تو اس حدیث کی صحیح ہے، شرعی ضابطے اور قاعدے کے اعتبار سے، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ ولا عربی مہاجر، دیہاتی بادیہ نشی شہری کی امامت نہیں کر سکتا، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہاں وہی اصول لازم لاگو ہوگا: یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم أو اقدمهم سلما یا اکبرهم سنا. قرآن مجید کا جو زیادہ قاری ہے، مسائل نماز کا جاننے والا، وہی امامت کرے گا، پھر وہ عالم، اور پھر اس کے بعد ہجرت جس نے پہلے کی ہو، اور پھر وہ جو عمر میں بڑا ہو، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا. ولا فاجر المومن، اور اسی طریقے سے فاجر مومن کی امامت نہیں کرتا. فاجر سے کیا مراد ہے؟ تو اگر فاجر سے مراد کافر ہے تو ظاہر ہے کہ کافر جب مسلمان ہی نہیں ہے، نماز ہی اس کی صحیح نہیں ہے، تو وہ نماز مومن کی امامت کیا کرے گا؟ اور اگر فاجر سے مراد فاجر ہے، مومن تو ہے لیکن فاسق ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، تو اس کی امامت مومنوں کو
مومنوں کے لیے صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر قرآن مجید کا قاری ہے تو امامت اس کی انشاءاللہ تعالی جائز ہوگی. حالق اللحیہ ہے، کوئی داڑھی منڈا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، مدخن ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے تو اس کی امامت انشاءاللہ ہوگی، اگرچہ اس کے مقابلے میں سنت کا پیروکار زیادہ اولا اور افضل ہے. ویسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ فاسق اور فاجر آدمی مومن ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، وہ مومن کی امامت نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایسا ضابطہ کر دیا جائے تو کون ہے جس کے اندر فسق و فجور کی علامت نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں، داڑھی نہیں کترتا ہے، مدخن نہیں ہے، سگریٹ بیڑی نہیں پیتا ہے، گٹکھا تمباکو نہیں کھاتا ہے، اور بھی دوسری چیز، تو بہت کم لوگ بچ جائیں گے، سمجھا کہ نہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صاحب دین ہو، صاحب تقوی ہو، اس کی امامت اولا اور افضل ہے، کیونکہ امام قوم کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ہم سب کا نمائندہ اور وکیل ہے. تو اس لیے امام اچھا رکھو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر کوئی آئے، کوئی ہے پڑھانے والا بھائی جہری نماز مثال کے طور پر عشاء کی، وہ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن وہی مدخن سگریٹ نوش ہے، ڈرمنڈا ہے، لیکن وہ قرآن مجید اچھا پڑھتا ہے، سمجھا کہ نہیں. چلے نہ جائیے، مصر میں ایک سے ایک ڈرمنڈا قاری ملے گا، عالمی شہرت یافتہ قاری سب ملے گا، ڈرمنڈا سب ہے، یا ایک دم چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، زیرو پر کترتا ہے، سمجھا کہ نہیں، مشین سے. ایک ورلڈ کا ایک نمبر قاری ملے گا آپ کو مصری سب. اگر مان لیجئے کوئی مصری قاری آ جائے، سمجھا کہ نہیں، اور اس سے بہتر صاحب دین اور تقوی آدمی ہمارے پاس نہ ہو جو قرآن مجید کی قدر ٹھیک سے جانتا ہے، مسائل جانتا ہے، کیا کریں، مسیح منڈے کو پڑھائیں گے کیونکہ ہم اتنا قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امامت فاسق اور فاجر کی جائز ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب دین اور تقوی آدمی کو امام بنانا چاہیے تاکہ ہماری نماز اللہ کے نزدیک جلد سے جلد درجہ قبولیت کو پہنچے، کیونکہ وہ ہمارا ضامن ہے، ذمہ دار ہے. چلیے، یہ ایک ضعیف حدیث کے 3 فقرے تھے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کرے گی، دیہاتی شہری کی امامت نہیں کرے گا، مہاجری کی، اور فاجر مومن کی نہیں کرے گا. اس کے سلسلے کا بیان آپ نے سنا. دوسری حدیث دیکھیے، امامت میں چونکہ جماعت ہوتی ہے، امام جب بھی ہوگا تو اس کے پیچھے جماعت ہوگی، صف لگے گی، تو اس لیے جماعت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، ضروری تقاضا یہ ہے صف بندی. تو صف بندی کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. بہت سارے امام ہیں آئے اور سیدھے اللہ اکبر کہہ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ دائیں لوگ کیسے کھڑے ہیں، بائیں کدھر کھڑے ہیں، پاؤں میں پاؤں لگا ہوا ہے کہ نہیں، کندھا کندھے سے برابر ہے کہ نہیں. ذرا سا اہتمام کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں. اور جب ان کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں سب بس بندی ہو گئی، ہاں بھائی پچھلی سب والے بھی ملا لے صف کو، تب جا کر کے تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے فرمایا، رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو ملاؤ ایسے جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہے، یعنی پورے طور پر پاؤں کو پاؤں سے ملاؤ، خلل بیچ میں نہ چھوڑو، گیپ بیچ میں نہ چھوڑو، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو، پاؤں کو پاؤں سے ملاؤ. رسو صفوفکم وقاربوا بینہا، اور صفوں کے درمیان قربت رکھو. الحمدللہ قربت ہے، 4 فٹ پونے 4 فٹ کی صف آپ کی لگی ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو سر آپ کا نہیں ٹکراتا ہے، الحمدللہ اتنے ہی دوری پر. اب ایک صف مان لیجئے کہ امام یہاں ہے اور امام کہے کہ بھئی 4 ہاتھ 5 ہاتھ چھوڑ کے وہاں سے لگاؤ، یہ لائن چھوڑو، اور وہ صف والا کہے کہ تم ایک صف کو چھوڑ کر کے ادھر کھڑے ہو، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے. کہا کہ صفوں کو قریب کرو، امام پہلی صف سے قریب رہے جیسے یہ آپ کا امام ہے، اور دوسری صف پہلی صف سے قریب رہے، تیسری صف دوسری صف سے قریب رہے. ایسا الا یہ کہ کوئی وجہ ہو جائے، جیسا کہ کورونا کے زمانے میں تھا کہ 3 فٹ کی دوری ہونی چاہیے، 2 گز دوری ضروری ہے، اور یہ ہے کہ صاحب پیچھے بھی دوری ہونی چاہیے، اور کھڑے لوگ ہوں تو اس کے درمیان بھی دوری ہونی چاہیے تھی. وہ جو ایک منظر تھا وہ بھی ہم لوگوں نے جھیلا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ 2-2.5 سال کی
اذیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے ہم لوگوں کو نجات بخشی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے امت کو محفوظ رکھے. تو کہا کہ صفوں کے درمیان قربت رکھو. وحاذو بالاعناق، اور گردن کو ایک سیدھ میں رکھو، گردن کو ایک سیدھ میں رکھو، برابر میں رکھو، آگے پیچھے ہو کے کھڑے نہ ہو. اس کے لیے کیا شکل مناسب ہوگی؟ یہ حدیث پوری نماز میں میرے دماغ میں ناچتی رہی، گھومتی رہی. ہوتا کیا ہے، صف جو کرسی والے لگاتے ہیں، اب میں بھی سجدہ زمین پہ نہیں کر پاتا ہوں، قیام رکوع تو الحمدللہ کر لیتا ہوں، سجدہ کرنے میں دقت ہوتی ہے تو میرے کرسی کا معاملہ رہتا ہے. اب اگر میں کنارے پہ رکھتا ہوں یہاں کرسی کو، تو میں کھڑا ہوتا ہوں ایک ہاتھ آگے، 1.5 ہاتھ، ہماری گردن کہاں قریب ہوتی ہے. اور اگر پیچھے کرتے ہیں تو پیچھے والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے سجدے کی جگہ روک لی. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. کرنا یہ چاہیے، مناسب یہ ہے کہ حالت قیام اور حالت رکوع میں اپنی کرسی کو پیچھے لے جاؤ، ایک ہاتھ پچھلی صف پہ رکھو اور لوگوں کے ساتھ پاؤں میں پاؤں ملا کر کندھے کو کندھے سے برابر رکھو. رکوع بھی ویسے کر لو، سجدے دوسری صف والے کو تو کوئی دقت رکوع میں بھی نہیں ہوگی. جب سجدہ کرنے لگو تو اس کرسی کو کھینچ کر کے آگے لے جاؤ تاکہ اس کے لیے پوری صف خالی ہو جائے. پھر جب صف سے اٹھ جاؤ سجدے سے، دوسری صف میں تم بھی اٹھ جاؤ، وہ بھی اٹھ جائے، تو پھر اپنی کرسی کو ایک ہاتھ پیچھے کر لو اور اس کے بعد پھر صف میں مل جاؤ، رکوع کر لو، پھر سجدے میں آگے کر لو. الحمدللہ اس میں یہ منافات یہ رہے گا. ایسا ہم جہاں جامع ام القری میں ہے وہاں عشاء کی نماز میں کرتے ہیں، لیکن اب یہاں میں نے سوچا کہ اب ان کو پیچھے والے کو کہنا ہوگا، میں نے کہا نہیں. اور نماز میں یہ چیز ہمارے پوری نماز میں ہمارے دماغ میں ناچتی رہی کہ ہم ایک ہاتھ صف سے آگے نکل کے کھڑے ہیں، جو کہ شکل سنت کے خلاف ہو رہی ہے. تو کندھا برابر ہونا چاہیے، نمازیوں کا کندھا برابر ہونا چاہیے. اب یہ کندھا برابر کیسے ہوگا؟ اب یہ قدم کو اگر قدم سے آگے ملاتے ہیں، انگلی کو انگلی سے ملائیں گے، تو مان لو کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کا 7 فٹ 8 فٹ، یہ کیا کہتے ہیں، 7 انچ 8 انچ 9 انچ 10 انچ تک کا آپ کا قدم ہے. آپ ہے، وہ بچہ چھوٹا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ آپ سے قد کا چھوٹا آدمی ہے، آپ سے بڑا قد کا آدمی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کندھا برابر کرنا ہے کہ پاؤں برابر کرنا ہے؟ پاؤں نہیں برابر کرنا ہے. لوگ انگلیوں میں انگلیاں ملاتے ہیں. کوشش کرو کہ ٹخنے میں ٹخنا ملے. جب ٹخنا میں ٹخنا مل جاتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے. اور کندھے کو کندھے سے ملانے کی کوشش کرو، سمجھا کہ نہیں؟ پاؤں میں پاؤں ملاؤ گے تو ایک پاؤں اتنا بڑا ہے، ایک پاؤں اتنا چھوٹا ہے مثال کے طور پر. وہ جب تمہارے پاؤں سے پاؤں ملاوے گا تو اس کا کندھا یہاں رہے گا، تو بڑا کندھا یہاں رہے گا. تو ٹخنا جو ہے دونوں طرف جو ابھری ہوئی ہڈی ہے نا، اس کے سیدھ میں وہ لڑکا جو چھوٹا ہے وہ بھی بڑے آدمی کے ٹخنے کے سامنے اپنا ٹخنا رکھے تو انشاءاللہ تعالی کندھا برابر میں آ جاتا. اور اگر پاؤں کے اگلے سرے کو انگلی کے اگلے حصے کو ملاؤ گے تو ٹخنا بھی آگے پیچھے ہو جائے گا، اور یہ حصہ بھی جو شولڈر کا وہ بھی آگے پیچھے ہو جائے گا. تو اس لیے صفوں کی صف بستی کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو. اور یہ ہے کہ بہرحال اس کا تو لیسن لینا پڑے گا، تربیت دینی پڑے گی ایک دن، سمجھا کہ نہیں، کہ صاحب کیسے آپ لوگ کسی خاص وقت میں 10 بجے 12 بجے ظہر کے بعد 10-20 آدمی کو لے کر کے کھڑے ہوئی کہ بھائی صف لگاؤ، تو دیکھتے ہیں کیسے صف لگاتے ہو، ٹخنے کیسے ملتے ہیں، کندھا کیسے ملتا ہے. پاؤں کو اگر پاؤں ملاتے ہیں تو دیکھو یہ صف ٹیڑھی ہو رہی ہے، کندھا آگے پیچھے ہو رہا ہے، ایسا کریں. اور جو لوگ کرسیوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کرسی کو حالت قیام میں اور رکوع میں پیچھے رکھے اور اگلی صف والوں کے ساتھ برابر سے کھڑے ہوں. البتہ سجدے میں آگے اس کو ٹال لے تاکہ پیچھے والے کو سجدے کرنے میں دقت نہ ہو. اور پھر جب وہ سب کھڑے ہو جائیں دوسری صف میں تو پھر وہ اپنی کرسی کو پیچھے کر لے. تو نماز میں ایک مرتبہ کرسی کو آگے لے جانا اور کرسی کو پیچھے لے آنا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عمل قلیل ہے، اور صف کی درستگی کے لیے اگر یہ کام کیا جائے تو اس سے ہماری نماز میں کوئی کمی یا کوئی خلل واقع نہیں ہوتی. تو یہ صف بستی کا معاملہ ہے، یہ صف بندی کا معاملہ تھا بھائی. کہا کہ رس صفوفکم، ایک دم اپنے صف کو ملاؤ. ہم کرتے کیا ہے، ایک انگلی ملا دیتے ہیں، ایک انگلی ملاتے ہیں، صرف چھوٹی انگلی جو پاؤں کی ہوتی ہے نا وہ انگلی ملاتے ہیں. پورا قدم ملاؤ، ایڑی کو ایڑی کے مقابلے ملاؤ، کندھے کو کندھے کے برابر ملاؤ. کیا امام صاحب سب درست کر لیجئے، پاؤں کو پاؤں سے، کندھے کو کندھے سے ملا لیجئے، ملنا نہیں، کندھے کو کندھے سے برابر کر لیجئے، ایک سیدھ میں کر لیجئے، ایک محاذات میں کر لیجئے. کندھا کندھے سے برابر کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، تمہارا کندھا 3 فٹ اوپر ہے، اس کا کندھا 3 فٹ تمہارے سے
نیچے ہے، برابر کیسے ہوگا؟ لیکن سیدھے میں تو ہو سکتا ہے، ایسا کھڑا ہو کہ کندھا کندھے کے سیدھے میں ہو جائے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کا لحاظ کرنا ہوگا، کیونکہ صف کی درستگی پر نماز کی درستگی کا دار و مدار ہے. صف مکمل کرو گے، اگر صف سنت کے مطابق کرو گے تو نماز مکمل ہوگی. اور درمیان میں جگہ بالکل نہ چھوڑو، ہٹ ہٹ کے جیسا کہ کھڑے ہوتے ہیں کچھ دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا دو تو ہٹا لیتے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اختلاف کو کی وجہ سے دلوں میں بھی نفرت ڈال دی، اور اللہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. جب گیپ چھوڑ دیتے ہیں نا ہم لوگ دو آدمی کے درمیان میں، تو شیطان آدمی کے اور اس کی نماز کے درمیان میں مقل ہوتا ہے اور بھلا دیتا ہے کہ تم نے کتنی رکعت نماز پڑھ لی. تو آپ نے فرماتے تھے کہ پاؤں کو پاؤں سے ملاؤ، سد الخلل ولا تذروا فرجات الشیطان، شیطان کو گھسنے کے لیے راستہ مت دو، وہ دل میں گھس کر کے تم کو بھولی بسری باتیں یاد دلائے گا اور نماز کو خراب کرے گا. ایک بالش کھڑے ہوتے ہٹ ہٹ کے، ایک ہاتھ کھڑے ہوتے، کم از کم ایک بالش تو ہوتے ہی ہے. اگر پاؤں کو پاؤں سے ملا دیے تو ہٹا لیتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ جبکہ دیکھیے کتنی تاکید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وقاربوا بینہما پڑھ چکے، صفوں کے درمیان قربت رکھو، بہت دور مت رکھو صف، اتنی دوری پر صف رکھو کہ جہاں سے پچھلی صف والا صف کرے تو اگلے صف والے سے ٹکرائے نہیں. وہ عام طریقہ سے 4.25 فٹ ہوتی ہے. بہت اسٹینڈرڈ صف بنتی ہے اگر کہیں تو 4.25 فٹ ہوتی ہے. 4.25 فٹ کے اوپر نشان ڈالا جاتا ہے، ایک دم اسٹینڈرڈ صف ہوتی ہے. 4 صف بھی ٹھیک ہے، 4.25 صف میں ہو سکتا ہے کہ لمبا آدمی ہو تو اگلے آدمی کے سرین سے اس کا سر ٹکرا جائے، لیکن 4 فٹ اور 4.25 فٹ اگر رکھا جائے، 4 فٹ 3 انچ ایک دم اسٹینڈرڈ کی صف بنتی ہے. بہرحال وحاذو بالاعناق، اور گردن کو مراد کندھے کو ایک دوسرے کے سیدھے برابر میں رکھو. رواہ ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن حبان. اب صف بندی ہی کے اندر ہے پہلی صف کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ پہلی صف میں کون آئے گا؟ جو پہلے آئے گا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جگہ خالی بھی ہوتی ہے لیکن وہ پڑھیں گے باہر نماز. سمجھا؟ باہر نماز پڑھیں گے. کئی نماز پڑھ لینا ہے، شاید اس لیے ہوتے ہیں کہ باہر نماز پڑھیں گے تو نکلنے میں آسانی ہو جائے گی، جلدی ہے. ارے آپ نماز پڑھنے کے بعد فری ہیں، آپ جائیے کسی کنارے سے راستہ بنا لیجئے، چلے جائیے. لیکن پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو قرآن اندازی کریں، اتنے لوگ پہنچ جائیں اور سب اتنے دعوے دار ہو جائیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے کہ ان کے درمیان قڑا ڈالنے کی نوبت آ جائے کہ جس کا قڑا نکلے گا وہ پہلی صف میں جگہ دے گا. اتنی اہمیت. تو پہلی صف کو پہلے آ کر کے بھرا کیجئے، سنت پڑھا کیجئے، اور اس کے بعد دوسری صف کو بھریے اور تیسری صف کو بھریے. اقامت ہوتی رہتی ہے، جگہ آگے خالی ہے لیکن وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی بھاگے وہ جگہ کو ہم لیں، کیونکہ دوسری صف تیسری سے افضل، تیسری چوتھی سے افضل. سمجھا نا؟ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اور صف کے دائیں طرف کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. سمجھا؟ اور اس کے فرشتے. تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها رواہ مسلم. کہتے ہیں کہ مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے. مردوں کی صف میں سب سے بہتر، سب سے افضل صف پہلی صف ہے، اور سب سے بری صف آخری صف. خیر کے مقابلے میں، افضل کے مقابلے میں، پہلی صف کے مقابلے میں بری کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ جبکہ عورتوں کی آخری صف وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها، اور عورت کی سب سے اچھی صف آخری صف ہے، اور پہلی صف جو مرد سے لگ کے ہے وہ بری ہے. اگر کنٹینیو مرد ہے اور اس کے بعد عورت ہے، جیسا کہ عہد نبوی میں ہوتا تھا، مرد حضرات کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوتی تھی. تو پہلی صف میں جو عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس کے اگلی صف میں مرد کھڑا ہوا ہے، تو چونکہ وہ عورت مرد سے قریب ہے، فتنہ میں پڑنے کا زیادہ ڈر ہے. اسلام چاہتا ہے مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، دور دور رہے عورت مردوں سے. اب 4 فٹ کی دوری پر تم سے پیچھے کھڑی ہوئی ہے،
اس لیے کہا گیا کہ وہ بری صف ہے عورتوں کی جو پہلی صف ہے، جو مردوں کی آخری صف سے لگ کے ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اچھی صف وہ ہے جو صف کے اخیر میں، وہ اس صورت میں جبکہ مردوں کی صف کے پیچھے جسٹ عورتوں کی صف لگے. لیکن اگر دیوار کھڑی کر دی جائے، ادھر مرد رہیں گے، ادھر عورتیں کھڑی ہوں گی، یا اسٹوری بنا دی جائے، اوپر میں عورت رہے گی، نیچے میں مرد رہیں گے، نیچے تلے میں عورت رہے گی اور اوپر کی اسٹوری میں مرد رہیں گے، تو وہاں بھی عورتوں کی پہلی جو صف ہوگی وہ افضل ہوگی، اور پہلی کے مقابلے میں جو ان کی آخری صف ہوگی وہ ادنا ہوگی. جیسے ہم مردوں کی پہلی صف جو امام کے پیچھے ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے، اور سب سے بری صف آخری ہوتی ہے. تو اگر ایک ہی مسجد کے اندر دیوار دے کر کے 2 بلاک کر دے مردوں اور عورتوں کا، یا اوپر نیچے اگر پڑھتے ہوں، تب پھر وہی پہلی اور آخری کا معاملہ رہے گا. لیکن اگر کنٹینیو ایسے چل رہی ہے مردوں کی صف اب پھر عورتوں کی بھی لگ گئی، تو جو عورتوں کی پہلی صف ہے جو مردوں سے لگ کے ہے وہ بری صف ہے، اس لیے کہ وہ مردوں سے قریب تر ہے. حدیث مسلم کی ہے. اس کے بعد ایک حدیث اور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن يساره فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائي فجعلني عن يمينه متفق علیہ. یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑے علم کے بڑے حریص تھے حضرت عبداللہ بن عباس، علم کے بڑے حریص تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اس شوق میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارا. میمونہ بنت حارث الہلالیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، جو حضرت ابن عباس کی خالہ تھی، تو خالہ کے گھر گئے، یہ بہن کے بیٹے تھے. میمونہ بنت حارث ام الفضل، ان کی ماں تھی ام الفضل بنت الحارث، اب وہ تھی میمونہ بنت الحارث، سگی خالہ تھی. تو خالہ کے گھر میں گئے، چھوٹی ہی عمر کے تھے، 8-9 سال کے رہے ہوں گے. تہجد کا شوق ہوا، علم کا شوق، سمجھا؟ تو گئے اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، ایسے پیتانے میں، چوڑائی میں سو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے لمبائی میں دونوں میاں بیوی سوئے، لیکن یہ بچہ پیتانے میں سو گیا. سمجھا کہ نہیں؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے تہجد کے لیے، گئے مشکیزے کے پاس، اور آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ یہی بیان کر رہے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے مسواک کی، اور پرانا مشکیزہ تھا جس میں تھوڑا ہی پانی تھا، اس مشکیزے سے پانی نکالا، وضو کیا، اور وضو کر کے چپکے سے آ کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے تاکہ بچے کی نیند نہ ٹوٹے. لیکن بچہ تو یہاں جگہ ہوا تھا. سمجھا کہ نہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو یہ اٹھے، اور انہوں نے بھی جا کر کے مشکیزے سے وضو کیا. اب وضو کرنے کے بعد جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر پکڑا، یا بعض روایت میں کہ کان کی لو پکڑی، بائیں ہاتھ سے ایسے پکڑا، پیچھے سے لا کر کے اس کو دائیں کھڑا کر دیا. یہ واقعہ ہے. تو اس سے تو حضرت عبداللہ بن عباس کا علم و عمل کا حرص، ابن عباس کے علم و عمل کے حرص کا پتہ چلا کہ کتنے علم حاصل کرنے کے حریص تھے، اور عمل کرنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا اس عمر کے اندر. بتائیے تو بچے یہاں صحیح طریقے سے، ہمارے یہاں 8 سال کے بچے پیشاب نہیں کرتے، پیشاب کرنے کا سلیقہ ان کو نہیں ہے، یہاں تہجد پڑھنے کا شوق جاگ رہا ہے. اتنے زبردست علم کے شوقین تھے کہ اگر کسی کے یہاں معلوم ہوتا کہ اس کو حدیث ہے جو ہم کو حدیث نہیں معلوم ہے، تو چلے جاتے اس کے گھر پر، اور اس کے گھر کی چوکٹ پر اپنی چادر کو سرہانہ بنا کر کے لیٹ جاتے، اور اس کے نکلنے کا انتظار کرتے، دروازے کو نوک نہیں کرتے. جی آل بیت سے ہیں، ہر کوئی احترام کرتا، گلے لگاتا، گھر میں بیٹھاتا. کہتے نہیں، میں علم کے لیے آیا ہوں نا، ان کو پریشان نہیں کرتا، ان کے کاموں میں خلل نہیں دیتا. جب وہ نکلیں گے تب میں ان سے ملاقات کروں گا اور ان سے حدیث کا علم لوں گا. اللہ اکبر. یہ بات تھی. سمجھا کہ
اللہ نے عقل و ذہانت بھی بہت زبردست دی تھی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں چلے گئے. انہوں نے آ کے پوچھا کہ نبی صاحب نہیں ہے، نبی صاحب نہیں ہے. تو کہا گیا ہوگا کہ نہیں ہے، بیت الخلاء میں ہوں گے. گھر سے ایک لوٹا میں پانی لے جا کر کے لیٹرین کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، تھوڑا ہٹا کر کے، ایک ہاتھ ہٹا کر کے، بہت دور نہیں رکھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو کھول کے کیسے جائیں گے، اور کھول کر کے بھی، کیوار کھول کے بھی اندر نہیں داخل کر دیا کہ ایسے میں بے ستری ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر پر نگاہ پڑ جاتی. تو ہوشیاری اور عقل مندی دیکھیے کہ دروازے کے سامنے رکھ دیا لوٹے میں پانی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کیوار کو جیسے ہی آپ نے تھوڑا سا کھولا تھا کہ دیکھا کہ صاحب لوٹے میں پانی ہے. ہوشیاری دیکھیے، کیوار کھول کے اندر نہیں ڈالا اور پھر دور بھی نہیں ڈالا کہ اگر ضرورت پڑے گی تب. جیسے ہی ہلکا سا ہلکی کیوار کھولیں گے، ہاتھ بڑھا کر کے لے لیں گے. تو اس عقل مندی کے بارے میں جب آپ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ کس نے ایسا کیا، پانی بیت الخلاء کے منہ پر رکھ کر آیا، تو کہا ابن عباس نے. اللہ اکبر، آپ نے گلے سے لٹا لیا اس کی عقل مندی پر چمٹا لیا اور دعا فرمائی اللہم علمہ التأویل، اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما. یہ ذہانت تھی. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داہنے کھڑا کیا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک امام ہو، امام کے پیچھے ایک مقتدی ہو، امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو، اور وہ امام کے بائیں طرف لگے، تو لازم ہے کہ اس کو امام اس کی نماز کو درست کرنے کے لیے اس کو کدھر لائے؟ دائیں طرف لائے. اور تھوڑا اگر بائیں سے دائیں آنے میں قبلے سے ذرا انحراف بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے تھوڑی یہ چیز برداشت کی جا سکتی ہے. پیچھے کیا نا تو ہو سکتا ہے کہ قبلہ کی طرف سیدھا رخ تھا، وہ ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا، ہو کر کے آیا اس طرف، تو نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے ہلکا انحراف اگر قبلے سے ہو جائے تو بھی چلتا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، یا تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایک امام ہو اور ایک ہی مقتدی ہو تو مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہوگا. الا یہ کہ مقتدی نہیں ہو، مقتدیہ ہو، اقتدا کرنے والی عورت ہو، چاہے بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، تو وہ اکیلے پیچھے کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. حالانکہ منفرد کی نماز اکیلے صف کے پیچھے نہیں ہوتی. اگر عورتوں کی بھی صف لگی ہوئی ہے اور کوئی عورت اکیلے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جیسے مرد کی نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن کوئی عورت نہیں ہے، وہ تنہا ہے اس گھر میں جہاں وہ اس کا مرد نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی جگہ ہی وہی ہے شریعت میں کہ وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوگی، لہذا وہ اکیلے کھڑی ہوگی، وہاں نماز اس کی صحیح ہوگی. لیکن جہاں عورتوں کی صف لگ رہی ہو، جیسے تمہارے اوپر میں عورتوں کی صف لگتی ہے، لیکن وہاں صف میں نہ لگ کر کے کوئی عورت اگر صف کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوہرانا پڑے گا. حدیث اسی باب میں ہم پڑھیں گے کہ منفرد کی نماز صف کے پیچھے نہیں ہوتی. الا یہ کہ اگر کوئی کسی پوری نماز میں نہیں آیا تو تحیات میں جب دیکھو کہ امام اب سلام پھیرنے والا ہے تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ کوئی رکعت آپ نے پڑھی نہیں ہے، پوری نماز آپ کو پڑھنی ہے. لیکن اگر مرد ہو یا عورت ہو، اگر تنہا صف کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، صرف ایک ہی صورت میں جبکہ وہ اکیلی ہو اور مرد کے پیچھے صف لگاتی ہے، تو اس کی جگہ چونکہ شریعت نے وہی مقرر کی ہے، لہذا وہاں وہ کھڑی ہوگی. تو ان کو ڈائریکٹ دیا. اگر دو آدمی آ گئے تو وہ پیچھے والے کو کھینچ لے، پیچھے والے کو، یا جو امام کے داہنے طرف جو مقتدی ہے نا اس کو پیچھے کھینچے اور دونوں مل کے کھڑا ہو، بجائے اس کے کہ امام کو دھکا دو آگے. امام کا رتبہ ہے نا، اس کو دھکا دینے سے اچھا ہے کہ مقتدی کو پیچھے کھینچو امام کے احترام میں. لیکن اگر پیچھے جگہ نہ ہو، آگے جگہ ہے، تو امام کو ذرا سا ہلکا سا پش کرو تاکہ وہ امام آگے بڑھے اور تم اس جگہ پہ رہو. دو آدمی ہو جاؤ، اور کوئی جگہ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، دو آدمی آئے، ایک آدمی داہنے سے پہلے ہی مقتدی ہے، دوسرا آدمی آیا ہے تو وہ بائیں کھڑا ہو جائے، دائیں بائیں دائیں بائیں کرتے ہوئے اس طریقہ سے صف لگے. آپ سمجھا نا؟ تو صف کا یہی طریقہ ہے. کچھ لوگ آئے تو دوسرے بھی آئے، تیسرے بھی آئے، چوتھے بھی آئے، پانچویں بھی آئے، تو دائیں نہیں جا رہے ہیں، امام صاحب کو اکیلے بائیں چھوڑے ہوئے. نہیں، سنت یہ ہے کہ دونوں طرف آدمی کھڑا ہو جائے. لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ لمبی حدیث تھی، اس کو مختصر کر کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات میں نے نماز پڑھی، میں بائیں کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا سر پکڑا پیچھے سے
اور پیچھے اپنی پیچھے سے گھما کر کے لا کر کے داہنے کھڑا کر دیا۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفل نماز کبھی کبھی باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کبھی کبھی، لیکن رمضان میں تراویح جو نفل ہے وہ باجماعت مشروع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستسقاء وغیرہ جو ہے وہ باجماعت مطلوب ہے، لیکن تم تہجد پڑھ رہے تو 4 بیٹے کو ساتھ لے کر کے پڑھ رہے، سمجھا کہ نہیں؟ ابھی کوئی صاحب کہیں گے کہ ہم آخری عشرے میں 10 دن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کرتے، گھر ہی میں جماعت کرتے، ایسا ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہمیشہ اکیلے پڑھتے تھے، آپ کی بیوی آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی تھی، اما عائشہ الگ پڑھتی تھی، آپ کی ازواج الگ پڑھتی تھی۔ تو کبھی کبھار اگر کوئی کھڑا ہو جائے آپ کے ساتھ 1-2 رات میں تو ٹھیک ہے، لیکن اب کچھ لوگوں نے پلاننگ کی ہے کہ 10 رات ہم اپنے گھر میں امامت کریں گے اور ہمارے مرد بچے پیچھے ہوں گے، ہماری بیٹی بیوی ماں سب پیچھے کھڑی ہوگی اور ہم قیام اللیل کریں گے، سمجھا کہ نہیں؟ تو کبھی کبھار اگر شاذ و نادر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سنت نمازوں کے اندر جماعت دن کی ہو کہ رات کی ہو نہیں چلتی۔ اب تم سنت ظہر کی پڑھ رہے، 4 آدمی آ کر کے سنت میں تمہارے امام، تم کو امام بنا کے پیچھے کھڑے ہوتے، ایسا نہیں ہے ثابت۔ تہجد میں آ کر کے کھڑے ہو گئے 10 آدمی پیچھے امامت کر لیا، ایسا نہیں چلتا۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے گا تو ابن عباس کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جائز ہے، لیکن اگر اس کو معمول بنا لو گے تو عمل بدعت ہو جائے گا۔ سوائے رمضان کے کہ تراویح کی نماز باجماعت ہوگی، یا قیام اللیل جہاں مسجد میں باجماعت ہوتی ہے وہاں باجماعت ہوگی۔ باقی رہا کہ نفل نمازوں کے لیے جماعت کرنا مشروع نہیں ہے، تاہم کبھی کبھار اگر کر دیا جائے تو اس حدیث کی روشنی میں کہ ابن عباس کھڑے ہو گئے تھے جائز ہے۔ اور آج کے درس کی آخری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، کہاں پڑھا؟ پڑھایا حضرت انس کے یہاں آ کر۔ حضرت انس کی ماں جو تھی ام سلیم نے دعوت دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ تو اگر کوئی عورت کھانے کی دعوت دے تو جا سکتے ہیں، خاص کہ جہاں فتنہ نہ ہو، گھر میں کچھ مرد حضرات ہوں، بچے ہوں، یا آپ کی محرم ہو، رشتہ دار ہو تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو دعوت دیا کھانے کی، جا کر کے بیٹا انس بلا کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر۔ تو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ چلو میں نماز پڑھ دیتا ہوں دوڑی کر، تاکہ تم لوگ ہماری نماز دیکھ کر ہم اقتدا کرنا سیکھ لو کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دوڑی کر پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے احتیاطاً ہوا ایسا تاکہ عورتیں جو پیچھے ہوتی ہیں ان کو امام کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا ہے، اور پھر ان کے لیے امام کی اقتدا یعنی صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنا جب پریکٹیکلی امام کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ پڑھو تاکہ تم ہماری نماز کی اقتدا کر سکو۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ ایک چٹائی تھی گھر میں رکھی ہوئی، وہ بہت پرانی تھی، کثرت استعمال کی وجہ سے کالی پڑ گئی تھی، تو میں نے فوراً ہی ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو بھیگو کر کے چٹائی کو ذرا بڑھیا سے صاف کیا تاکہ اس کی سیاہی ختم ہو جائے، اور وہ کھجور کی چھالوں کی بنتی تھی تو ویسے ہی سخت ہوتی ہے تو نشان پڑ جاتا پیشانی میں، تو اسی جب اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس کو رگڑ دیا تو صفائی بھی ہو گئی اور چٹائی نرم بھی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور میں اور ایک لڑکا اور انصاری ہمارے ہی قبیلے کا جس کا نام یتیم تھا، ہم 2 لڑکے تھے، ہم دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھا۔ تو معلوم کہ جب 2 ہو تو امام کے پیچھے ہونا چاہیے۔ وہ ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم جو حضرت انس کی ماں ہے، نام لے کے بتا رہے ہیں تاکہ کنفیوز نہ ہو، کہہ رہے ہیں کہ ہماری ام سلیم جو ہماری ماں ہے وہ ہمارے پیچھے اکیلی کھڑی ہوئی، حالانکہ بیٹا تھا بغل میں نہیں کھڑی ہوئی، تو بیٹا کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ اکیلے کھڑی ہوگی عورت۔ اگر ایک عورت ہے تو اکیلے کھڑی، 2 ہوتی تو وہ دونوں کھڑی ہوتی مل کر کے۔ تو آگے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پچھلی صف میں 2 بچے تھے غیر بالغ، اور پیچھے ان کے عورت تھی۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، اور جو لفظ یہاں آیا ہے استعمال کیا گیا ہے وہ بخاری کا لفظ ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔